دنیا کے مختلف مذاہب، ان کے تصورات، ان کے ریچولز اور پریکٹسز ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے مستعار لیے گئے ہیں۔ ایتھیزم کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ خداؤں پر بلیف رکھنا۔ زینب جو کہ ایک 7 سالہ پاکستانی بچی تھی، اس کے والدین جب عمرہ پر گئے ہوئے تھے، اچھائی اور برائی کی 2 طاقتیں دنیا میں موجود ہیں اور وہ ہر وقت لڑ رہی ہیں، تو دنیا میں توازن کیسے ہے؟ آخر یہ دونوں طاقتیں کون سے لاز کو فالو کرتی ہیں اور ان لاز کو کس نے بنایا ہے؟ لیکن مونوتھیزم کا کانسیپٹ جس میں ایک خدا ہے۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر مدیحہ سید۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح دنیا کے مختلف مذاہب، ان کے تصورات، ان کے ریچولز اور پریکٹسز ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے مستعار لیے گئے ہیں۔ مشہور امریکن آتھر جوزف کیمپبیل نے اپنی کتاب دی ہیرو ود 1000 فیسز میں مونومتھ کا تصور دیا۔ ان کے مطابق تمام مذاہب کی میتھولوجی میں ایک ہیرو ہوتا ہے جو اپنی ڈے ٹو ڈے منڈین لائف سے نکلتا ہے۔ ہی وینچرز آؤٹ فار اے جرنی، ایک اسپریچول جرنی کی طرف جاتا ہے جہاں پہ اس کو اسپریچول اویکننگ ہوتی ہے اور سپر نیچرل فورسز اس کو دی جاتی ہیں۔ اس پاور کے بعد وہ واپس اپنے لوگوں کے درمیان آتا ہے اور اپنا میسج دیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا کے تمام مذاہب کے پروٹیگنسٹ جیسا کہ بدھزم میں جیزس کرائسٹ اور اسلام میں پروفٹ محمد اسی طرح کی مونومتھ کو فالو کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ سب ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد ان پہ اسپریچول اویکننگ ہوتی ہے، ان کو ایک خاص میسج ملتا ہے یا انلائٹمنٹ ملتی ہے، اور اس انلائٹمنٹ کے بعد وہ واپس لوگوں میں جا کے اپنی پریچنگ کرتے ہیں۔ دوستوں، پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس طرح انسانوں کے ساتھ ساتھ مذاہب بھی ایوالو ہوئے ہیں۔ تمام مذاہب پہلے اینیمزم، جس میں دنیا کی تمام نیچرل فورسز ایک اسپرٹ رکھتی ہیں، جس طرح کہ پودوں کی اپنی روح ہے، پہاڑوں کی، جنگلات کی، یعنی کہ دنیا میں موجود ہر چیز ایک اسپرٹ رکھتی ہے۔ اینیمزم یہ بلیو کرتا ہے۔ تمام مذاہب اینیمزم سے پالیتھیزم کی طرف گئے۔ پالیتھیزم کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ خداؤں پر بلیف رکھنا۔ پالیتھیزم نے پھر مونوتھیزم اور ڈوئلزم کو جنم دیا۔ ڈوئلزم کا مطلب ہے کہ دنیا میں اچھائی اور برائی 2 ایکول اور انڈیپینڈنٹ فورسز ہیں۔ اچھائی کی فورس یعنی کہ ایک خدا ہے، اور برائی یعنی کہ ڈیول۔ یہ دونوں فورسز نہ تو ان کو کسی نے کریٹ کیا ہے اور نہ یہ ایک دوسرے کی سب آرڈینیٹ ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے زیر ماتحت یا زیر حکم نہیں ہے، اور دنیا انہی 2 فورسز کا ایک بیٹل گراؤنڈ ہے۔ دوستوں، اگر ہم دیکھیں تو ڈوئلزم کا کانسیپٹ پرابلم آف ایول کا بہت ہی سمپل طریقے سے اور شارٹ طریقے سے جواب دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو کانسیپٹ ہے۔ پرابلم آف ایول کا مطلب ہے کہ آخر دنیا میں برائی کیوں موجود ہے، سفرنگ دنیا میں کیوں ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے زینب جو کہ ایک 7 سالہ پاکستانی بچی تھی، اس کے والدین جب عمرہ پر گئے ہوئے تھے تو وہ بچی اپنے چچا کے ساتھ رہتی تھی۔ جب یہ بچی قرآن پڑھنے جا رہی تھی تو اس کو اغوا کر لیا گیا، اور اس ملزم نے اس بچی کا ریپ کیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ بظاہر دیکھا جائے تو اس بچی کے والدین خدا کی عبادت میں مصروف تھے، اور یہ بچی اس وقت خدا کی ہی عبادت کرنے یا اس کا کلام پڑھنے جا رہی تھی۔ تو مونوتھیزم جس میں ایک خدا پر بلیو کیا جاتا ہے، پرابلم آف ایول کا جواب نہیں دے پاتا۔ ڈوئلزم کا تصور اس سوال کا جواب بآسانی دے دیتا ہے کہ 2 ایکول اور اپوزٹ فورسز موجود ہیں۔ برائی کی فورس نے اچھائی کی فورس کو بچھاڑ دیا اور غلبہ پا لیا۔ لیکن مونوتھیزم کا کانسیپٹ جس میں ایک خدا ہے جو کہ اومنی پریزنٹ ہے، یعنی کہ ہر جگہ موجود ہے، اومنیشینٹ ہے یعنی کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اومنیپوٹنٹ ہے یعنی کہ اس کے پاس تمام طاقت ہے۔
آخر ایسے خدا کی موجودگی میں زینب کا ریپ کیسے ہوا، وہ کیسے سب کچھ دیکھتا رہا اور اس نے روکا نہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ریلیجس اپولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے فری ول یعنی کہ ہر انسان کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اس کے جواب میں کئی نئے سوال کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک اومنیپوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، اومنیسینٹ خدا موجود ہے اور جس نے انسان کو فری ول دی ہے اور وہ جانتا ہے کہ ایک انسان اپنی مرضی سے برائی کا راستہ اختیار کرے گا اور برے کاموں میں ملوث ہو جائے گا اور ان برے کاموں کے نتیجے میں وہ جہنم کا حقدار ٹھہرائے گا اور بالآخر تمام عمر اس جہنم میں سڑتا رہے گا، تو پھر آخر ایسے خدا نے اس انسان کو بنایا ہی کیوں؟ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے تھیولوجنز نے آج تک بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور اب بھی بغلیں جھانکتے نظر آتے ہیں کہ کیسے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیں۔ دوستوں، ایک اور پرابلم ہے پرابلم آف آرڈر، اور ڈوئلزم اس پرابلم آف آرڈر کو سالو کرنے میں ناکام ہے۔ یعنی کہ اگر اچھائی اور برائی کی دو طاقتیں دنیا میں موجود ہیں اور وہ ہر وقت لڑ رہی ہیں، تو دنیا میں توازن کیسے ہے؟ آخر یہ دونوں طاقتیں کون سے لاز کو فالو کرتی ہیں اور ان لاز کو کس نے بنایا ہے؟ مونوتھیزم کا کانسیپٹ پرابلم آف آرڈر کو بآسانی حل کر دیتا ہے کہ ایک ہی طاقتور خدا موجود ہے، اسی نے آرڈرز بنائے ہیں اور اسی نے لاز بنائے ہیں اور وہی لاز ہر چیز فالو کرتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ڈوئلزم پرابلم آف ایول کا جواب دیتا ہے لیکن مسٹیفائڈ ہے پرابلم آف آرڈر سے۔ مونوتھیزم کا کانسیپٹ پرابلم آف آرڈر کا جواب دیتا ہے لیکن پرابلم آف ایول پر آ کر تل ملا جاتا ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب ایک طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ ایک خدا موجود ہے جو کہ اچھائی اور برائی کا ذمہ دار ہے، لیکن وہ خدا اچھا نہیں یا مہربان نہیں بلکہ ایک ایول گاڈ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس چیز کو کوئی بھی قبول کرنے پر تیار نہیں۔ ڈوئلزم وسطی ایشیا میں تقریباً 1000 سال تک پروان چڑھا۔ ایران میں زراتھوسٹرا یا زوراسٹر نامی ایک پیغمبر آیا تقریباً 1500 سے 1000 BCE کے درمیان، اور اس نے کہا کہ دنیا ایک کاسمک بیٹل ہے دو خداؤں کے درمیان، اچھائی کا خدا اہورا مازدا اور برائی کا خدا انگرا مانیو ہے۔ زوراسٹرینزم 550 سے 330 BC کے درمیان ایکیمینائڈ پرشین امپائر کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن گیا، اور اس کے بعد 224 سے 651 AD کے بعد سیسنوئڈ پرشین امپائر کا آفیشل مذہب قرار پایا۔ ایک وقت آیا کہ زوراسٹرینزم نے مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے کئی مذاہب کو انسپائر کیا۔ زوراسٹرینزم نے اس وقت کے مقامی مذاہب مینیکینزم اور نوسٹسزم کو بھی انسپائر کیا۔ ایک وقت آیا کہ مینیکینزم چائنا سے لے کے نارتھ افریقہ تک پھیل گیا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شاید روم میں کرسچینٹی کو زوراسٹرینزم شکست دے دے گا، لیکن جب رومن امپائر نے کرسچینٹی کو اپنے آفیشل مذہب کی طرح کے لیے اختیار کیا تو زوراسٹرینزم کا زور کچھ کم پڑ گیا۔ اسی طرح پرشین امپائر میں جب مسلمان جنگجو پہنچے اور انہوں نے قبضے کیے اور اسلام کو پھیلایا تو زوراسٹرینزم کا زور ٹوٹا، اور اس طرح ابھی بھی چائنا اور انڈیا میں مٹھی بھر لوگ زوراسٹرینزم سے تعلق رکھتے ہیں۔ مونوتھیسٹک مذاہب اسلام، کرسچینٹی اور جوڈازم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے باوجود انہوں نے ایسے کئی کانسیپٹس ڈوئلسٹک ریلیجن سے لیے اور ان تصورات کو اپنے اندر ضم کیا۔ ڈوئلزم سے مونوتھیزم یعنی کہ کرسچینٹی، اسلام اور جوڈازم میں ایک تصور جو آیا وہ تھا شیطان کا تصور۔ شیطان کا تصور اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ہم کو نہیں ملتا۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ 24 سے زیادہ کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سے 5 کتابیں جو تورا یا ہبریو بائبل بناتی ہیں ان کے نام ہیں ایگزورس، جینیسس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیٹرانومی۔ ان تمام کتابوں میں شیطان کا تصور نہیں ملتا۔ شیطان ایک ایکول اور انڈیپینڈنٹ فورس ہے جو کہ خدا کے اگینسٹ اس دنیا میں کام کرتی ہے۔ خدا کو بلکہ اپنی مدد کے لیے
فرشتوں اور انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن شیطان ایک پاورفل کانسیپٹ ہے جو انڈیپینڈنٹلی تمام دنیا میں برائی پھیلاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور تصور جو مونوتھیزم میں آیا ڈوئلسٹک ریلیجن سے، وہ ہے جنت اور جہنم کا تصور۔ یہ بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ہم کو نہیں ملتا۔ ڈوئلزم کے مطابق جنت خدا نے بنائی ہے، جبکہ جہنم شیطان نے یا ایول فورس نے بنائی ہے۔ اسی طرح سے ایک کانسیپٹ جو اینیمزم سے مونوتھیسٹک ریلیجنز میں آیا، وہ ہے سول کا تصور، سول اور باڈی۔ سول خدا نے بنائی ہے، جبکہ باڈی شیطان نے بنائی ہے، اور یہ ایک کاسمک بیٹل ہے جو جسم اور روح کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو مونوتھیزم، پالیتھیزم، ڈوئلسٹک اور اینیمسٹک بلیفز کا ایک مجموعہ نظر آتا ہے۔ ڈوئلسٹک بلیفز یعنی کہ جنت اور جہنم کا تصور اور شیطان کا تصور۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایک خدا کے ماننے والے مونوتھیسٹ ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ کیسے ایک ایکول اور اپوزٹ فورس یعنی کہ شیطان پر اسی طرح یقین رکھتے ہیں۔ یوول نوآ ہراری جو کہ مشہور رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہیومنز ہیو اے ونڈرفل کیپیسٹی ٹو بلیو ان کانٹرڈکشنز۔ اسی طرح ڈوئلسٹک بلیف سے آیا ہوا روح کا تصور بھی مونوتھیزم میں آیا، اور پالیتھیسٹک بلیف سے جس میں پتھر کی پوجا کی جاتی ہے، مونوتھیسٹک ریلیجن میں بھی اس کا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے۔ اسلام میں کئی پتھروں کو مقدس سمجھا جاتا ہے، جس طرح حجر اسود یعنی کہ بلیک سٹون، اس کے علاوہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانا، یا کعبہ جو کہ پتھر کی ایک بلڈنگ ہے اس کے گرد چکر لگانا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اینیمزم یعنی کہ سپر نیچرل فورسز سے آیا ہوا تصور ہے جنات کا تصور، ڈیول کا تصور، جو کہ کئی مذاہب مونوتھیسٹک مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے تمام مذاہب ایک جیسی پریکٹسز اور ریچول کا مجموعہ نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کو ایک لفظ میں ڈسکرائب کریں تو وہ ہوگا سنکریٹزم۔ سنکریٹزم دنیا کے تمام مذاہب کو بآسانی ایکسپلین کرتا ہے۔ ان تصورات کے علاوہ 7 کا ہندسہ بھی دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی تکرار آپ کو کئی چیزوں میں نظر آتی ہے۔ میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن آج سے تقریباً 5 سے 6 ہزار ملینیا BCE میں دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے موجود تھی، جو کہ آج کل کا عراق، ترکی، شام اور ایران کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کو کریڈل آف سویلائزیشن بھی بولا جاتا ہے۔ جس وقت میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن تھی، اسی وقت دریائے سندھ کے کنارے انڈس ویلی، ایجپشن سویلائزیشن اور گریٹ چائنیز سویلائزیشن بھی موجود تھیں۔ میسوپوٹیمیا سے ہی اسیرین، اکادین، سومیرین اور بیبیلونین تہذیبیں نکلیں۔ سومیرین اور اکادین ڈائلیکٹ میسوپوٹیمیا میں بولے جاتے تھے۔ سومیرین اور اکادین ٹیکسٹ جوڈیزم سے بھی پہلے کے ہیں۔ اکادین میسوپوٹیمیا کا پہلا بادشاہ تھا۔ سومیرین ٹیکسٹ میں پلیڈیز کانسٹلیشن میں 7 دیوتا ہیں، جن کو 7 سسٹرز بھی بولا جاتا ہے۔ سومیریا کے پینتھیون میں امپورٹنٹ اور طاقتور خدا کا نمبر بھی 7 ہے، جس میں این، اینل، اینکی، ننہرساگ، نانا، اتو اور انانا شامل ہیں۔ سومیرین کاسمولوجی میں کائنات کے 7 درجے ہیں، جس میں زمین، آسمان، ماحول، آسمانی سمندر، دیوتاؤں کا ٹھکانہ، مرے ہوئے لوگوں کا ٹھکانہ اور لامتناہی شامل ہے، یعنی کہ ارتھ، اسکائی، ایٹماسفیئر، ابورڈ آف دا ڈیڈ، ابورڈ آف دا گاڈز، انفینٹی اور اوشن، ہیونلی اوشنز شامل ہیں۔ اسی طرح سومیرین مندر 7 منزلوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور 7ویں منزل میں آسمانی دیوتا اینکی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہفتے کے 7 دن ہیں، اور 7واں دن آرام کا ہوتا ہے۔ ایپک آف گلگمش جو کہ فرسٹ نون لٹریری پیس آف ورک ہے، جو کہ میسوپوٹیمیا سے کلے ٹیبلٹس پر لکھا گیا۔ یہ اکادین ڈائلیکٹ میں تھا اور کیونیفارم ٹیکسٹ میں ٹیبلٹس پر لکھا گیا، اور تقریباً 1850 میں دریافت ہوا۔ 30,000 سے زیادہ کلے ٹیبلٹس دریافت ہو چکی ہیں جس میں یہ ایپک لکھی گئی۔
गिलगमेश मेसोपोटामिया के इलाके उरुक का बादशाह था और ये एपिक पोम्स की शक्ल में है जो कि उसने अपनी माँ को सुनाई अपने ख्वाब के बारे में। एपिक ऑफ गिलगमेश भी तकरीबन 7 दर्जों पर मुश्तमिल है। इसी तरह सुमेरियन आर्ट में विजडम का बादशाह एंकी, उसके कंधों से 7 नदियाँ बहती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंशंट सिविलाइजेशन में नंबर 7 की कितनी अहमियत थी। अगर देखा जाए तो हिब्रू टेक्स्ट में भी नंबर 7 की अहमियत बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। इसकी तकरार आपको बार बार नज़र आएगी। जूइश टेक्स्ट ओल्ड टेस्टामेंट में एक्सोडस के मुताबिक मेनोरा जो कि मोमबत्ती है उसकी 7 शाखें हैं। जेनेसिस में आता है कि तख्लीक के 7 दिन हैं यानी कि यौम है और 7वां दिन सबात यानी कि हफ्ते का है। जेनेसिस में ये भी आता है कि हाबील के कत्ल पर काबील पर 7 गुना इंतकाम हुआ। जानवरों का हर जोड़ा जो नूह की कश्ती में शामिल हुआ उनकी तादाद 7 थी। जेनेसिस में ये भी आता है कि जो ख्वाब फिरौन को आया उसमें 7 साल खुशहाली थी और 7 साल कहर। इसके अलावा याकूब का 7वां बेटा गैड था और इसका मतलब था खुशनसीबी। लेविटिकस में आता है कि 7 बार खुदा के इर्द गिर्द बैल का खून छिड़का गया। खुदा ने इजराइलिट्स को ये बताया कि जब वो इजराइल में दाखिल होंगे तो 7 कौमें बेघर होंगी। इसके अलावा डिट्रॉनमी में आता है कि पास ओवर के 7 दिन हैं। ये भी कहा जाता है कि 7 प्रीस्ट 7 दिन तक बिगल बजाएंगे तो फिर जरिको में दाखिल होंगे। इसी तरह क्रिश्चियनिटी के न्यू टेस्टामेंट में आता है कि 7 डेडली सिंस हैं जिसमें गुरूर, हसद, गुस्सा, हवस, काहली और ज़्यादा खाना है यानी कि प्राइड, एनवी, लस्ट, ग्रीड, ग्लूटनी, स्लॉथ एंड रैथ। इसी तरह 7 वर्चूज़ हैं। रूहुल कुदस के 7 तोहफे हैं। इसी तरह अगर हम इस्लाम में देखें तो मुसलमान काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। इसी तरह मुसलमान सफ़ा और मरवा के नज़दीक 7 दफ़ा चक्कर लगाते हैं। 7 आसमान हैं। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। इस्लाम में ये भी आता है कि 7 ज़मीन और 7 आसमान हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी में 7 जन्म हैं। हिंदू अपनी शादियों की तकरीब में 7 दफ़ा अर्थ के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा हिंदू कॉस्मोलॉजी में 7 जहान हैं और 7 समंदर हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह 7 की तकरार दुनिया के तकरीबन हर मज़हब और हर तहजीब में पाई जाती है। अब बात करते हैं आई फॉर एन आई के कानून के मुतालिक जो कि लॉज ऑफ हैम्मराबी से अखज़ किए गए हैं। कोड्स ऑफ हैम्मराबी फर्स्ट लीगल कोड है जो कि क्ले टैबलेट्स में सूसा के मुकाम पर 1901 में दरियाफ्त किए गए। ये एकारियन या सुमेरियन डायलेक्ट में क्यूनिफॉर्म टेक्स्ट में क्ले टैबलेट्स पर लिखे गए। आई फॉर एन आई के इसी कानून को यानी कि आँख का बदला आँख यानी कि रेसिप्रोकल पनिशमेंट को हिब्रू टेक्स्ट में मुख्तलिफ अल्फाज में लिखा गया है। एक्सोडस में लिखा गया है कि इफ़ मैन स्ट्राइव एंड हर्ट अ वुमन विद चाइल्ड so that her fruit depart from her and yet no mischief follows, he shall be surely punished. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. इसी तरह लेविटिकस में आता है and if a man causes a blemish in his neighbor as he had done, so shall it be done to him. 20 branch for breach, eye for eye, tooth for tooth, as he hath caused a blemish in a man, so shall it be done to him again. इसी तरह डिट्रॉनमी में आता है and thin eye shall not pity but shall life go for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand and foot for foot. इसी तरह इस्लाम में किसास और दियत का कानून तकरीबन आई फॉर एन आई के कानून से ही अखज़ किया गया है। दोस्तों, इस तरह आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में एक दूसरे के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस की गहरी छाप मौजूद है। इसकी शायद यही वजह है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे और एक इलाके के मज़हब को दूसरे इलाके तक पहुंचाते थे, उस मज़हब के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को दूसरे मज़ाहिब तक पहुंचाते थे। इसीलिए आपको अंदाज़ा होगा कि तमाम मज़ाहिब तकरीबन एक ही स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं और कमोबेश एक ही जैसे रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस और बिलीव्स रखते हैं।
اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرے چینل مدیحہ ٹاکس اور ٹویٹر پہ مجھے فالو کریں۔ اگر آپ پرسنلی مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو مدیحہ@gmail پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔